ہم نے 3 قسم کے تالے کھولنے ہیں اور سب سے پہلے دل کے لاک کھولیں. دوسرا دماغ کا تالا کھولیں اور تیسرا ہاتھ کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام دنیا کے انسانوں کی سلامتی، صحت مندی اور عافیت کی دعاؤں کے ساتھ اس وقت انسان کو جن حالات کا سامنا ہے، یہ اگرچہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، تاریخ بشری میں پہلے بھی اس سے زیادہ معاملات درپیش ہوئے ہیں. فی الحال ہم چند نکات پہ بات کریں گے آپ سے. سب لوگ جانتے ہیں، تھوڑا جانتے ہو یا زیادہ، کسی نہ کسی حد تک سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ وائرس بایولوجیکل اٹیک ہے. یہاں تک سب لوگ جانتے ہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا کے تمام عدالت پسند انسان، وہ لوگ کہ جنہیں علم، عقل، تحقیق سے کسی نہ کسی طرح سے واسطہ ہے، وہ لوگ اس وائرس سے زیادہ ایک دوسرے وائرس سے پریشان ہیں. اور وہ وائرس بایولوجیکل نہیں ہے، وہ سوشل وائرس ہے. وہ وائرس کہ جو بایولوجیکل لیب میں تیار ہوا، اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو آئسولیٹ کر دیا ہے. وہ اقوام، وہ ملتیں، وہ ممالک کہ جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں زندگی اتنی اچانک اور اس حد تک مفلوج ہو جائے گی، آج وہ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. اور جس چیز کے بارے میں ابھی اپنی معروضات پیش کرنے لگا ہوں، یہ اگرچہ پوری دنیا میں ہے، اور وہ ہے سوشل وار. ایک ایسا وائرس جو کسی سائنسی لیب میں تیار نہیں ہوا. یہ وہ وائرس ہے کہ جو سوشل لیب میں تیار ہوا. اور کرونا وائرس انسان کے مدافعتی نظام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور انسان کی تمام قوتوں پہ غالب آتا ہے، سارے نظام کو تغیر کا شکار کر کے اسے یا تو ختم کر رہا ہے یا اسے بیمار کر رہا ہے. لیکن سوشل لیب میں تیار کیا ہوا یہ سوشل وائرس، جسے ہم وسوسہ کہہ سکتے ہیں، یہ انسانوں پہ کئی گنا زیادہ طاقت سے حملہ ور ہوا ہے. اور یہ ہم انسانوں کی اپنی ہی سوچوں کا، اپنے ہی رویوں کا، اپنی ہی روشوں کا نتیجہ ہے. بایولوجیکل وائرس سانس کو تنگ کر دیتا ہے، سانس لینا دشوار کر دیتا ہے. لیکن تعصب کا وائرس، نفرت کا وائرس، جہالت کا وائرس، یہ انسانوں کے سینوں کو تنگ کر رہا ہے. سینے میں سانس کا اٹک جانا بدن کو مار دیتا ہے، لیکن سینوں کا تنگ ہو جانا یہ انسان کی علمی موت ہے، یہ انسان کی نظریاتی موت ہے، یہ انسان کی عقلی موت ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ہم ایسی غذائیں استعمال کر کے بیمار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، ہمارا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمارے بدن میں کوئی اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے. لیکن کرونا وائرس سے بھی زیادہ جو منافرت پوری دنیا میں پھیلی ہے اور ایک طوفان بدتمیزی، اور یہ کسی ملک سے مخصوص نہیں ہے، نہ ہی کسی قوم سے مخصوص ہے. میں پہلے بھی 2-3 لیکچرز میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ بپا کیا ہوا ہے دہریوں نے، ملحدوں نے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنام مکتب اور بہت سارے مختلف ناموں سے منافرت کی تجارت کر رہے ہیں. یہ سانس کی تنگی نہیں ہے، یہ سینہ کی تنگی ہے. لہذا جتنا زیادہ خطرہ ہمیں کرونا وائرس سے ہے کہ ہماری سانس کو تنگ کر دے گا، اس سے کہیں زیادہ خطرہ اس سوشل وائرس کا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں پچھلے 20-25 دنوں میں اس طبقے نے جو افسوسناک کردار ادا کیا ہے، اس کے بارے میں تو کچھ کمنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. کیا کسی مریض کے ساتھ ہمدردی کرنے کا یہی حکم دیا گیا تھا، یہی طریقہ تھا؟ سمجھدار ہیں، اس پہ کیا زیادہ بات کریں. وائرس جو ہے وہ ہوا کے ذریعہ سے آتا ہے یا لمس کے ذریعہ سے آتا ہے، لیکن یہ جو سوشل وائرس ہے یہ گفتگو کے ذریعہ سے آتا ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص آئے، بیٹھے، وہ کوئی ایسی بات کرے جس بات سے کوئی ایسا وائرس نکلے جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو، جو دوسروں کے لیے تنگی کا باعث ہو، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دے یا اسے ذہنی اذیت دے. ٹیزنگ خدا کا واسطہ ہے، کم از کم
جب آپ ایک وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو روکیں، اپنی زبان کو روکیں، وائرس پھیلانے سے زبان کو روکیں۔ دیکھیے ہم نے سینیٹائزر اور جو ماسک جو استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ، ماسک جرم کو روک سکتا ہے، بیکٹیریا کو روک سکتا ہے، وائرس کو بھی روک سکتا ہو، لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں اسے ماسک تو نہیں روک سکتا۔ کیا ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ ریکارڈ ہوتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے اور ہم نے اس کا حساب دینا ہے؟ کیا خدا کا خوف نہیں آ رہا؟ لہذا جس طرح یہ وائرس لمس سے آ رہا ہے اور ہوا کے ذریعہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آ رہا ہے، نہ کریں یہ کام۔ اپنے قلم کو روکیں، اپنی زبان کو روکیں۔ کیا سمجھتا ہے؟ مثلا میں اگر منافرت کی تجارت کرتا ہوں تو یہ تو ایک آگ ہے، تو کیا میرے ہاتھ بچ جائیں گے اس سے؟ نہ کریں یہ کام۔ آپ پاکستان کے اندر ہی رہنے والے ان لوگوں کو کاپی کیوں نہیں کرتے کہ جو اپنا سب کچھ، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا مال، اپنا گھر، اپنی حویلیاں، اپنے دفاتر وہ مریضوں کے لیے وقف کر دیے ہیں؟ انہیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ انہیں کاپی کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کے گھر تک خیر پہنچائیں۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے جو کچھ کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ جو لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کے دوران 3 لاکس کھولیں۔ ہمیں بند کر دیا ہے نا قدرت نے، اگر بند کیا ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم نے 3 قسم کے تالے کھولنے ہیں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر، اگرچہ باقی ممالک اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن میں فخر سے الحمدللہ سینہ تان کر کہہ سکتا ہوں پاکستان کے بارے میں۔ ہم خود پاکستانی بھی بہت باتیں کرتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی کرتے اور کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان ہے کہ جس نے سرکاری مشینری کے حرکت میں آنے سے بھی پہلے وہ کام عام لوگوں نے سنبھالے ہیں جو سرکاری سطح پہ کرنے والے ہیں۔ ان خوبصورت لوگوں کو کاپی کیوں نہیں کرتے آپ، جو کسی کی مدد کرتے وقت نہ کسی سے رنگ پوچھتے ہیں، نہ نسل پوچھتے ہیں، نہ زبان پوچھتے ہیں، نہ مسلک پوچھتے ہیں، نہ فرقہ پوچھتے ہیں، نہ یہ پوچھتے ہیں کہ تم جھونپڑی میں رہ رہے ہو، تم طالب علم ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، کالے ہو، گورے ہو۔ آپ کیا انہیں دیکھ کر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کیا ابھی تک کیا حاصل ہوا ہے پاکستان کو اس طرح کی سرگرمیوں سے؟ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ 3 قسم کے لاک ہیں عزیزان، انہیں کھولیں۔ سب سے پہلے دل کے لاک کھولیں دل، اپنا سینہ اور دل کھولیں، کیونکہ یہ صدر ہے، صدر کے اندر قلب ہے۔ سینہ کھلے گا تو دل کھلنے کی نوبت آئے گی نا۔ اور ہم پڑھ تو لیتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ کسی کا کام کب آسان ہوتا ہے؟ پہلے شرح صدر ہوتا ہے، اس کا سینہ کھلتا ہے، پھر اس کا کام آسان ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے اداروں سے کہیں بڑھ کر کام کیا ہے، اور یہ وہ اسپرٹ ہے جس کی خبر اقبال نے دی تھی کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ نمی پیدا ہونے دیں، بنجر مت بنائیں اس سرزمین کو، محبت بانٹیں، پیار بانٹیں۔ پہلا تالا یہ سینے کا تالا کھولیں، دل کا تالا کھولیں۔ دوسرا دماغ کا تالا کھولیں۔ دماغ کے تالے کھلیں گے تو ہمیں دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ اور تیسرا ہاتھ کھولیں، جن کے ہاتھ کو تالا لگا ہوا ہے وہ ہاتھ کا تالا کھولیں، اور جن کے دماغ کو تالا لگا ہوا ہے دماغ کا تالا کھولیں۔ اپنے ہی لوگوں کو ٹیز مت کریں، بیگانوں کو ٹیز کرنا یہ بھی کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، نہ کریں یہ کام۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دل کھلے رکھے ہوئے ہیں، اپنے دماغ کھلے رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ کریں۔ اگر 1 روٹی ہے حصے میں آئی ہے، اگر آدھی نہیں تو 1/4 حصہ ان کے لیے وقف کریں، اور الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں اور ایک عالمی غلبہ کی بات ہو رہی ہے، مایوس مت ہوں۔ اللہ کبھی بھی زمین پر ابلیس کو غالب نہیں آنے دے گا۔ خوف مت پھیلائیں، ہراسمنٹ مت پھیلائیں۔ وہ جی یہودی آ گئے، وہ دنیا پہ قبضہ کر لیں گے، اپنا نظام قائم کر لیں گے، ہماری ہر جگہ پہ جاسوسی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے یہ باتیں، لیکن حوصلہ دیں، اپنے لوگوں کو حوصلہ دیں، انہیں مزید خوف کا شکار نہ کریں۔ اللہ نے یہ زمین شیاطین کے لیے، ابلیسوں کے لیے نہیں بنائی ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر دنیا پر ابھی شر غالب ہے جیسا کہ نظر آ بھی رہا ہے، تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے
کہ جو شریر ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو شریف بن کے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو قلم اٹھا سکتے ہیں شر کے خلاف لیکن نہیں اٹھاتے، جو بول سکتے ہیں لیکن نہیں بولتے، جو 2 قدم اٹھا سکتے ہیں لیکن نہیں اٹھاتے. جیسے ہی اہل خیر، جیسا کہ الحمدللہ دنیا نے جو زلزلہ تھا کشمیر والا، اس میں دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستانی کیا کچھ کر سکتے ہیں. ممکن ہے کچھ لوگ نام نہاد دانشور میری بات کا مذاق اڑائیں کہ یہ کیا ہر وقت پاکستان پاکستان پاکستان. ہاں ایسا ہی ہے. یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، یہ بھولے لوگ ہیں. ان کا صرف ایک پرابلم ہے، ان کی صرف ایک غلطی ہے، قیادت کے معاملے میں یہ حساسیت نہیں دکھاتے. لیکن اپنی ڈیوٹی، اپنا فریضہ، میں نہیں کہتا کرپشن نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس جوان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آوارہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، آپ ذرا نکل کے دیکھیں آج وہی جوان نہ رات کا خیال ہے نہ دن کا خیال ہے. اگر وہ خود کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو کے چل رہا ہے کہ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دھیما کریں لوگ، کول ڈاؤن ہو جائیں. کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس سے. سینہ تنگ مت کریں. اور گھروں میں رہتے ہوئے چونکہ رہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو مزاج میں چڑچڑاپن آتا ہے. تو اس کا علاج ہے، ویسے تو ہمارے یہاں ماہرین اور ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں، مشورے دینے والے بھی. ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے گریز کریں، کیونکہ زیادہ کھانے سے دل سخت ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے. اور اگر ہم سروے کریں اپنے طور پر ہی، کسی ادارے کے تھرو نہ بھی کریں، اور اب سروے اپنے آپ سے شروع کریں تو بہتر ہے کہ زیادہ کھانا دل کو سخت کرتا ہے. اور شاید ہمارے مزاج کی سختی میں اس کا بھی ایک عمل دخل ہے. جسٹس محمد سلطان مرزا نے اپنی ایک کتاب میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، بین السطور میں وہ بات ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو رومن سیولائزیشن تھی وہاں پہ آڈیٹوریم کے ساتھ ایک ویمیٹوریم بھی ہوتا تھا. یعنی بہت زیادہ لوگ کھاتے تھے اور پھر یعنی یہ فیشن میں شامل تھا زیادہ کھانا، اور اس کے ساتھ ایک بلڈنگ ہوتی تھی جسے ویمیٹوریم کہتے تھے، اور وہاں جا کے وہ وومٹ کرتے تھے. اور زیادہ کھانے کی وجہ سے ایک تو ان کی جو عمریں تھی وہ کم ہو گئی، اور دوسری ایک بدی ان میں جو تھی جس کو ابھی پوری دنیا پہ غالب کر رہے ہیں، اس کا ایڈز کی صورت میں لہٰذا بھگتتی رہے، اور یہ تحفہ آ رہے تھے العیاذ باللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں زیادہ کھانا، اس سے بچیں. رزق حرام جو ہے اس کی تو اپنی ایک تاثیر ہے ہی، لیکن رزق حلال کا بھی زیادہ کھانا، اس کے 2 بڑے نقصانات ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن 2 بنیادی اور فوری نقصان کیا ہے. ایک تو اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور دوسرا لا یجتمع الفتنہ بالبطنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو بیان فرمائی ہے، لا یجتمع الفتنہ بالبطنہ. ذہانت اور بسیار خوری، پیٹو پن، یہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا سوشل میڈیا پر جب بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں کسی بھی پارٹی کے بارے میں، کسی بھی دوسرے گروہ کے بارے میں، کول رہیں. اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ جو زیادہ کھانے والے لوگ ہیں یہ زیادہ منافرت پھیلاتے ہیں. ہلکے رہیں، کم کھائیں تاکہ خود بھی کول ڈاؤن رہیں. وہی جو زیادہ کھا رہے ہیں وہی حصہ کسی اور کو دے دیں تاکہ آپ بھی، ہم سب لوگ بھی کول ڈاؤن رہیں اور دوسرے کی بھی مدد ہو جائے. اور آخر میں یہ ہے کہ ایک بڑی لمبی پلاننگ کے تحت پاکستان میں شدت پسندی، تشدد پسندی کو بہت زیادہ پیسہ اور ذہانت انویسٹ کر کے پاکستان کے لوگوں کے رویوں کو متشدد بنایا گیا ہے. تو اس کے لیے جو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ والی بات یہ ہے، تلاوت کریں گھر پہ، چاہے 2 آیات کی 3 آیات کی تلاوت کریں. اور جو کلام ہے اولیاء اللہ کا، جیسے حضرت سخی سلطان باقر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید مسعود الدین کان شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام جو ہے سوشل میڈیا پہ موجود ہوتا ہے، وہ سنوائیں تاکہ ہمارے دلوں میں وہ نرمی آئے. یہ چیزیں ہمارے سلیبس میں شامل ہونی چاہیے کیونکہ ہم بہت زیادہ یعنی متاثر ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب علمی غلبہ ہو تو پھر ہر شے مغلوب ہو جاتی ہے. دوسری قوم کا جب علمی غلبہ ہو اور اس کے ہم روب میں آ جائیں تو پھر ایسا ہوتا ہے. جیسے والٹیئر ہے، ہم کہتے ہیں یہ کارل مارکس ہے، یہ فلاں فلاسفر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. میں کہتا ہوں کارل مارکس یا اسپینزا یا رینے ڈیکارٹ، وہ 10 کتابوں میں بھی وہ بات نہیں پہنچا سکا کہ جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک ربائی میں پہنچا دی ہے، جو سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابیات میں بتا دیے.
دل نرم کریں، اپنے رویے نرم کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اور جو لوگ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کسی بھی سطح پر کام کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور پروردگار عالم کی طرف سے یہ جو ہم پہ آزمائش ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تائب ہوں، اس کی ذات سے رجوع کریں، اپنے رویوں پہ غور کریں، اپنی روشوں پہ غور کریں۔ سلامت رہیے، بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔